سمت قبلہ معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور مختلف مقامات پر قبلے کا تعین کرنا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے قبلے کا اہتمام کرنا یہ ہمارے ہاں بڑا ضروری ہے۔ اس لیے آج سمت قبلہ کے حوالے سے ہم کچھ باتیں سیکھیں گے۔ اور اگر تو کوئی بندہ مسجد حرام میں ہے تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ کعبہ شریف بالکل اس کے سامنے ہو۔ اگر کوئی وہاں نہیں ہے، جس طرح ہم ہیں یہاں پاکستان میں یا دوسرے علاقوں میں مسلمان ہیں، تو اس کے لیے ہے کہ وہ کم از کم 45 ڈگری جو ہے اس کے اندر ہو کعبہ شریف سے۔ تو اب ہم یہ کچھ فارمولے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے جناب والا ایجاد کیے، اور ان کی مدد سے ہم قبلے کا تعین اور قبلے کی سمت کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کا جو قبلہ ہے وہ مغرب کی طرف ہے یا مشرق کی طرف ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کو چیز چاہیے کہ آپ کا قبلہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم چونکہ پاکستان یا ادھر کے جو لوگ ہیں تو ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو کعبہ شریف سے دوسری طرف رہتے ہیں، جس طرح کہ برطانیہ وغیرہ کے علاقے، یو کے علاقے، تو اب وہ ظاہری بات ہے وہ ادھر کو منہ کریں گے مشرق کی طرف، تو ان کا قبلہ مشرق کی طرف ہوگا اور ہمارا مغرب کی طرف۔ تو آپ دنیا کے کسی مقام پر ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا قبلہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو یہ علم ہو گیا کہ آپ کا قبلہ مغرب کی طرف ہے، لیکن مغرب کی طرف پھر شمالاً ہے یا جنوباً ہے یا بالکل عین مغرب میں ہے، یہ بھی آپ کو معلوم کرنا ہوگا۔ تو شمالاً ہے تو کتنے ڈگری آپ نے شمال کی طرف ہونا ہے، جنوباً ہے تو آپ نے مغرب سے جناب والا جنوباً کتنے ڈگری ہونا ہے، پھر آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا۔ یا پھر اگر آپ کا قبلہ مشرق میں ہے تو عین مشرق میں ہے یا مشرق سے تھوڑا سا مغرب کی طرف شمال کی طرف مائل ہے یا جنوب کی طرف مائل ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں مشرق ادھر ہے اور مغرب ادھر ہے، ہم اولاً جو قاعدے اور کلیے ہیں ان سے ہم یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ ہمارا قبلہ مغرب میں ہے۔ اب ہمارا مغرب یہ ہے، لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بالکل عین مغرب میں قبلہ ہے یا تھوڑا سا ادھر ہے یا تھوڑا سا ادھر ہے، ٹھیک ہے، شمالاً ہے یا جنوباً ہے، یعنی مغرب سے دائیں طرف ہے یا مغرب سے بائیں طرف ہے، اور وہ کتنے ڈگری ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم نے دوسرا اندازہ یہ لگانا ہوتا ہے، اور اس طرح کر کے ہم سمت قبلہ جو ہے وہ ڈگری کے اندر لے لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دائرہ جو ہوتا ہے وہ 360 ڈگری پہ مشتمل ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو پھر اس دائرے کے اندر بالکل جو درمیان ہے وہاں سے آپ جناب خط کھینچتے ہیں نصف قطر 4، ٹھیک ہے، تو اب وہ جو آپ کو 4 زاویے ملتے ہیں وہ کتنے کے ہوتے ہیں، 90 ڈگری کے، ٹھیک ہے، تو 90 ڈگری کے 2 دائرے ملیں تو نصف، تو 2 جناب والا وہ ملیں، کیا کہتے ہیں، 90 ڈگری ادھر 90 ڈگری ادھر، تو وہ جو آپ کو نصف دائرہ حاصل ہوگا وہ 180 کا ہوگا، پھر باقی نصف بھی 180 کا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مشرق ادھر ہے اور مغرب ادھر ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ نے یہ پتہ کرنا ہے کہ اب آپ مشرق سے ادھر کتنے ڈگری ہوں گے اور مغرب سے ادھر کتنے ڈگری ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یار اس کو بھی دیکھنا، وہ جو باہر ہم نے وہ دائرہ ہندیہ لگایا ہوا ہے، وہی نہ محنت ضائع ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو ہے ہم وہ جو دائرہ ہندیہ ہے اس کے ذریعے بھی شمال جنوب نکالنے کا طریقہ، مشرق مغرب نکالنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں نصف النہار، ٹھیک ہے، طول بلد جس خط استوا، وہ ہم انشاءاللہ دائرہ ہندیہ سے وہ بھی سیکھیں گے۔ تو آج چونکہ یہ سب سے آسان آپ سمجھ لیں کہ فارمولہ ہے، تو اس سے ہم سمت قبلہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے کعبہ شریف کا طول، ٹھیک ہے، طول کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گرین وچ ہے
یعنی جس کو دنیا کا نصف کہا جاتا ہے، جہاں سے اوقات کار جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں، تو آپ اس سے جناب والا کتنے درجے آپ سمجھ لیں کہ شمال میں ہیں یا کتنے درجے آپ جنوب میں ہیں. تو اس طرح جو ایک خط بنے گا، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے طول، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے طول بلد معلوم کیا جاتا ہے. تو یہ علم فلکیات میں پڑھایا جاتا ہے. طول بلد معلوم کرنے کا مطلب اب تو جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ انٹرنیٹ ہے. آپ جو بھی علاقے کا نام لکھیں گے تو اس علاقے کا طول بلد آپ کو اور عرض بلد آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب چونکہ کعبہ شریف کا جو طول بلد ہے یہاں 39 ڈگری اور 50 دقیقے ہے، آگے سیکنڈ میں نہیں جاتے، اتنا کافی ہوتا ہے. تو اچھا، لیکن پرانی کتابوں میں آپ کو ملے گا 40 ڈگری اور 60 دقیقے. یہ پرانے بزرگوں کی تحقیق ہے. جس طرح زبدۃ التوقیت میں آپ کو جو ملے گا کعبہ شریف کا طول وہ 40 ڈگری ہوگا اور آگے کیا کہتے ہیں، دقیقے ہوگا 10. وہ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ ایگزیکٹ نکالا گیا تو اس وجہ سے یہ زیادہ بہتر ہے. 39 ڈگری اور 50 دقیقے. پھر کعبہ شریف کا عرض وہ ہے 21 ڈگری اور 25 دقیقے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو نکل آیا کعبہ شریف کا طول بھی اور عرض بھی. اب آپ نے جس جگہ کا، ٹھیک ہے، آپ نے سمت قبلہ معلوم کرنا ہے، اس جگہ کا بھی آپ کو طول بلد چاہیے اور عرض بلد چاہیے. مثال کے طور پر ہم یہاں سرگودا کا، ٹھیک ہے، جو ہمارا مطلوبہ مقام ہے، اس کا ہم نے طول بلد نکالا اور پھر ہم نے اس کا عرض بلد نکالا. ٹھیک ہے. تو سرگودا جو ہے وہ 72 اور کچھ دقیقے پر ہے، لیکن ایگزیکٹ لوکیشن جو ہماری، ٹھیک ہے، جو ہم نے نکالا تھا وہاں سبروال کالونی میں ہمارے استاد تھے رانا عبدالرحمن صاحب، ان کے ہاں، تو وہ تھا 72 ڈگری 40 دقیقے اور 16 سیکنڈ. اور عرض جو تھا وہ 32 جناب والا ڈگری اور 5 دقیقے تھا. تو ہمیں مطلوبہ جگہ کا بھی طول بلد عرض بلد معلوم ہو گیا اور کعبہ شریف کا بھی طول بلد اور عرض بلد معلوم ہو گیا. اچھا، اب آپ نے سب سے پہلے یہ پتہ کرنا ہے کہ آپ کا قبلہ مشرق میں ہے یا مغرب میں. تو اب آپ کو چاہیے فصل طول. کیا چاہیے؟ فصل طول. ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ کا فصل طول منفی میں نکلے تو آپ کا قبلہ مغرب کی جانب ہے، اور اگر آپ کا فصل طول نکلے کیا کہتے ہیں پلس میں، تو آپ کا جو کعبہ ہوگا، قبلہ ہوگا، وہ کس طرف ہوگا؟ مشرق کی طرف. تو فصل طول نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ طول کعبہ، ٹھیک ہے، منفی مطلوبہ طول. طول کعبہ ہمارے پاس یہ ہے اور مطلوبہ طول ہمارے پاس یہ ہے. تو اب ہم نے طول کعبہ سے اس کو کیا کر دینا ہے؟ منفی کر دینا ہے. جب ہم اس کو منفی کرتے ہیں تو اچھا، کیلکولیٹر پر اگر آپ نے کرنا ہو تو کیلکولیٹر پر آپ لکھیں گے 39، پھر یہاں پر آپ کے پاس ڈگری کا نشان ہے، آپ جناب اس ڈگری کے نشان پر کلک کرو گے، پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے 50. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ جو ہے وہ ڈگری کے نشان پر ہی کلک کرو گے، کیونکہ دوبارہ ڈگری کے بعد جو آگے والا ہندسہ ہوتا ہے وہی بٹن دبانے سے پھر وہ دقیقہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے کر دیا. آپ پھر اس کے بعد مائنس اور پھر اس کے بعد مطلوبہ طول 72 ڈگری 40 دقیقے اور 16 سیکنڈ. تو یہ ہم نے جناب جب کیا تو ہمارے پاس جو جواب آیا وہ آیا 32 ڈگری 50 دقیقے اور 16 سیکنڈ. یہ ہے فصل طول. یہ کیا ہے؟ فصل طول. فصل طول کا مطلب کیا ہے کہ کعبہ شریف کا جو طول ہے اور آپ کے مطلوبہ مقام کا جو طول ہے اس میں فاصلہ کتنا ہے. تو جب ہم نے یہ جناب والا جواب نکالا تو یہ جواب ہمارا مائنس میں آیا. کس میں آیا؟ اگر پلس میں آتا تو ہم قبلہ ادھر تلاش کرتے. ٹھیک ہے. لیکن یہ مائنس میں، اب ہم مغرب کی طرف تلاش کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم نے مغرب کی طرف کرنا ہے. آیا کہ بالکل عین مغرب میں ہے یا تھوڑا سا دائیں ہے یا تھوڑا سا، اب یہ چیز ہم نے معلوم کرنی ہے. اور یہ چیز ہمیں معلوم ہوگی
کس سے؟ ارز بلد سے. کس سے معلوم ہوگی؟ ارز بلد سے. لیکن اس کے لیے ایک جناب یہ فارمولہ ہے، اس کے جناب والا اپلائی کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اب آپ نے مغرب سے دائیں طرف کتنے ڈگری ہونا ہے یا بائیں طرف کتنے ڈگری ہونا ہے. اب یہ آپ کے سامنے ہے. تو اس فارمولے کے اندر آپ کو ارز بل جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی چاہیے اور کعبے کا ارز بھی چاہیے اور فصل طول بھی چاہیے. اس کے بعد یہ فارمولہ. تو فارمولے میں سب سے پہلے آپ شفٹ پھر 10 اس کا بٹن دبائیں گے، بریکٹ اوپن کریں گے، پھر سائن، پھر فصل طول. ہمارا فصل طول یہ آ گیا 32 50 16. اس کے بعد تقسیم، ٹھیک ہے، پھر آپ دوسری بریکٹ اوپن کریں گے کاز، پھر اس کے بعد ارز بلد یعنی جس علاقے کا آپ نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، سمت قبلہ، اس کا ارز بلد. تو ہمارا مطلوبہ ہے 32 5 وہ آ گیا، پھر اس کے بعد 10، پھر اس کے بعد ارز کعبہ وہ ایک ہی رہے گا 21 25، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جناب مائنس، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر سائن، پھر فصل طول وہی جو ہم نے وہاں نکالا تھا، ٹھیک ہے، وہ آ گیا. پھر 2 بار بریکٹ بند کریں گے اور پھر انورس. انورس کا مطلب ہے کہ آپ کے کیلکولیٹر اگر یہ والا ہے تو یہاں پر یہ جو x -1 ہے اس کو آپ دبائیں گے. اس کے بعد آپ نے جمع 270 لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ جمع 270 کیوں لکھنا ہے؟ کیونکہ مغرب جو ہے وہ 270 ڈگری پر ہے، ٹھیک ہے. جب آپ جمع لکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے دائیں جانب آنا ہے یا بائیں جانب آنا ہے. تو اس میں بھی اگر آپ کا جواب منفی میں ہو تو آپ نے بائیں جانب، اور اگر پلس میں ہو تو آپ نے مغرب سے دائیں جانب جانا ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ جب یہ جناب یہاں تک فارمولہ اپلائی کرو گے تو سرگودا کا جو مطلوبہ ہمارا مقام ہے اس کا نکلے گا 258 ڈگری اور آگے کچھ دقیقے اور کچھ سیکنڈ. خیر 258 میرے خیال کافی ہے. اس سے آگے اگر آپ لینا چاہیں تو بہت باریکی میں جا کر وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. تو آپ کا یہ جو جواب آیا، یہ اب آپ کا جو جواب تھا یہ منفی میں تھا. کس میں تھا؟ اس لیے اب آپ مغرب سے تھوڑا سا ادھر بائیں جانب، کتنا؟ مغرب آپ کا 270 میں ہے تو آپ 12 ڈگری ادھر، ٹھیک ہے، وہ آپ کا سمت قبلہ ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر کمپاس استعمال کرنا ہے یا فون کی اپلیکیشن استعمال کرنی ہے تو اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایک تو ہے اسے بار بار چیک کریں، ٹھیک ہے. 8 کی شیپ میں جس طرح 8 ہوتا ہے نا، اس طرح آپ موبائل کو 1 2 مرتبہ آپ گھمائیں، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ اس کو رکھیں، پھر چیک کریں، ٹھیک ہے، ڈگری، پھر دوبارہ 1 2 بار کریں، پھر کریں. اور یاد رکھیں اس وقت جو ہے کوئی ایسی بلڈنگ بھی نہ ہو کہ جس میں بہت زیادہ سریے کا استعمال ہوا ہے، یا اس موبائل کے پاس کمپاس کے پاس کوئی لوہا بھی نہ پڑا ہوا ہو، لوہے کی کوئی چیز بھی نہ ہو، ورنہ پھر یہ فرق آ جائے گا، آپ کا جو ہے وہ صحیح سمت قبلہ نہیں نکلے گا. تو یہ تو ایک طریقہ ہے جو میں نے آپ کو یہاں پر بتایا. اب آپ نے ایک جگہ پر یہی تلاش کرنا ہے کہ ہمارا مشرق مغرب کدھر ہے، شمال جنوب کدھر ہے. تو اس کے لیے سب سے بہتر جو آسان طریقہ ہے وہ دائرہ ہندیہ ہے. انشاءاللہ وہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر اور اگلے لیکچر میں آپ کو عملاً بتائیں گے کہ جو دائرہ ہندیہ ہے وہ کس طرح بنایا جاتا ہے، پھر اس سے نصف و نہار کس طرح نکالا جاتا ہے، اور چاروں سمتیں مشرق مغرب شمال جنوب کس طرح نکالا جاتا ہے. تو جب سمتیں معلوم ہو جائیں تو پھر آپ کو پتہ ہو کہ ہمارا قبلہ اتنے ڈگری پر ہے تو آپ پھر اتنا ڈگری وہاں سے تھوڑا سا ٹرن ہو جائیں اور اس پر آپ اپنا قبلہ جو ہے وہ ٹھیک کر لیں گے. پھر بعض محققین کے نزدیک اس چیز کا بھی علم ہو جاتا ہے کہ سورج کس تاریخ کو اور کس سن میں جو ہے وہ بالکل کعبے کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر محققین نے ایک تاریخ بتائی کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر بالکل کعبے کے اوپر سورج ہوگا. اب آپ نے سمت قبلہ کیسے نکالنی ہے؟ آپ ایک چیز کو یوں گاڑ دیں جو بالکل سیدھی ہو، ٹھیک ہے. وہ آپ ایک آلہ ہوتا ہے مصریوں کے پاس سال، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے آپ وہ جو گاڑی ہوئی چیز ہے اس کو دیکھ لیں، بالکل اگر سیدھی ہے تو پھر جو وقت بتایا ہے اس وقت میں آپ اس سیدھی چیز کا سایہ دیکھیں. تو جس طرح وہ سیدھی چیز کا سایہ ہوگا وہ آپ کا قبلہ ہوگا.
یا پھر آپ ایک چیز اوپر سے رسی جو ہے کوئی پتھر وغیرہ اس کے ساتھ باندھ کر اس کو نیچے لٹکا دیں، پھر اس کا ایک سایہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو وقت محققین نے بتایا کہ اس وقت عین کعبہ کے اوپر سورج ہوگا، اس وقت میں آپ اس کا سایہ دیکھیں اور اس سایہ کے مطابق جہاں وہ سایہ ہو وہاں کھڑے ہو کر آپ اپنا قبلہ درست کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قبلہ درست کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ بہت عرصے بعد موقع ملتا ہے کہ بالکل عین کعبے کے اوپر کیا آئے، سورج آئے۔ تو اس لیے یہ سب سے آسان طریقہ ہے جو ابھی بتایا۔ پھر اس کے بعد دائرہ ہندیہ ہے، وہ انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا جی۔